السلام علیکم. کورٹ اسٹوڈیو میں ہوں آپ کا میزبان عاشر تنویر. ناظرین، پاکستان میں بڑھتے ہوئے قانونی مسائل کی ایک بڑی وجہ پاکستانی عوام کی قانون سے لا علمی ہے. کوئی بھی مسئلہ درپیش ہونے کی صورت میں ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سے فورم پر جانا ہے یا کون سے قانونی دروازے کو کھٹکھٹانا ہے، یا کسی کی دھمکی کی صورت میں ہم بہت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، یا عجلت میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جس میں کیس کو آگے پروسیڈ کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم غلط فورم پر کام کر رہے تھے. اسی لیے حق نیوز لایا ہے آپ کے لیے یہ اسپیشل شو، جس میں ہم بات کریں گے مائع ناز قانون دان سے اور جانیں گے ان کی رائے مختلف قانونی امور پر. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ریاض علی کوسری صاحب اور جنید احمد شاہ صاحب. ریاض علی کوسری صاحب کا تعارف کرواتا چلوں کہ آپ ایک ماہر قانون ہیں اور کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کی بہت پریکٹس ہے قانون کے حوالے سے. اس کے علاوہ دیگر شعبہ جات میں بھی آپ نے بہت نام کمایا ہے. جنید احمد شاہ صاحب ایک مائع ناز کالم نگار ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، اور ہمارے اس شو میں وہ یوتھ کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال جناب ریاض علی کوسری صاحب، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے، جوڈیشل سسٹم آف پاکستان کی ہم بات کریں تو بالکل لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کورٹ میں جانے سے بہتر، وکیل کے پاس جانے سے بہتر آپس میں مل کے ہم اپنے مسئلے کو ختم کر لیں، عدالت کی طرف نہ ہی جائیں. گو کہ ایک بڑا واضح قانون ہمارے پاس ہر چیز کا موجود ہے. تو لوگوں کی یہ جو لیول آف انٹرسٹ ہے، یہ جو دور ہو رہا ہے عدالتی نظام سے، اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ ہمیں جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے تو یہ واضح کرتا چلوں کہ اس وقت جو پبلک اویئرنیس ہے وہ، اور جس طرف آپ نے اشارہ دیا ہے، اس میں جس فورم پر ہم بیٹھے ہیں یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہی ہے جو کہ پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس پہ ہم اس وقت یکجا ہوئے ہیں. پیغام مثبت دینا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس وقت تحریک وکلاء چلی تھی جسٹس افتخار چودھری کے وقت سے، اس وقت سے لے کر اب کافی بہت فرق پڑا ہے. پبلک اویئرنیس اتنی شعور لوگوں میں نہیں تھا جتنا آج ہے، اور خاص طور پر جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے جو تحریک وکلاء کی چلی تھی، اس وقت لوگوں میں کافی شعور اجاگر ہوا ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جی لوگوں میں وہ رجحان نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا. تو اعتماد کی بحالی میں ہم نے مل جل کر آگے بڑھنا ہے. اس میں میڈیا کا بھی رول ہے اور بار کا بھی رول ہے کہ ہم نے کس طرح عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے. اور اعتماد کی بحالی آئے گی اچھے فیصلوں سے، اور اچھے فیصلے آئیں گے عدل سے. تو جب تک عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا، انصاف کی فراہمی میں رکاوٹوں کو دور نہیں کیا جائے گا، سہل نہیں بنایا جائے گا، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک ہم اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. سر جیسے آپ نے بات کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے لاء کی چیزوں کے حوالے سے، بیسیکلی میں جنید احمد شاہ صاحب سے اپنا پہلا سوال لوں گا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ شعبہ قانون میں جنید صاحب مختلف نام سنتے ہیں. کوئی بندہ آ کر بتاتا ہے کہ میں ایڈوکیٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں لائر ہوں، پھر مختلف امور اسی طرح آگے چلیں تو بیرسٹر، سولسٹر، کوئی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کوئی ہمیں مل گئے صاحب، یا سابقہ مل جاتے ہیں. تو ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ڈفرینشیٹ ہم ان کو کس طرح کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی کو اپروچ کرنا ہے اپنے کسی مسئلے میں تو سب سے پہلے ہم کس کے پاس، مطلب آیا کہ ہم کسی لائر کے پاس چلے جائیں، کسی وکیل کی ایڈوکیٹ جس نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہو اس سے بات کریں. کائنڈلی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کی چینل کی انتظامیہ کا بہت شکریہ کہ آپ نے عوام کے اندر قانون کی آگہی کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس میں بنیادی طور پہ گزارش یہ ہے کہ ایک ایسا طالب علم جو قانون کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، یعنی لاء گریجویٹ ہے، تو اس کو ہم لائر بولتے ہیں. لائر سے ہی لاء گریجویٹ. تو یونیورسٹی سے اس نے ایجوکیشن لی ہے یا کسی لاء کالج سے اس نے اپنی ڈگری کو مکمل کیا ہے، تو وہ بیسیکلی وہ لائر کہلاتا ہے. قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اگر اپنی کسی بھی متعلقہ بار کونسل سے جب لائسنس لے لیتے ہیں تو پھر آپ ایڈوکیٹ کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اس ٹائم پنجاب میں بیٹھے ہیں تو قانون کی ڈگری لینے کے بعد پنجاب بار کونسل سے جب مجھے لائسنس ملے گا تو میں اس بات کے قابل ہو جاؤں گا کہ میں اپنے کلائنٹس کے بیہاف پر ان کے کیسز کو عدالتوں میں
پیش کر بڑا سکوں. انٹرسٹنگ سا فرق آپ نے یہ بتایا ایک نقطے میں. تو یہ بنیادی فرق ہے ایڈوکیٹ میں اور لائر میں. اگر میں اپنے اس سوال کے متعلق جواب کو ایک لائن میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو وہ میں اس طرح سے اس کا خلاصہ بیان کروں گا کہ ہر ایڈوکیٹ لائر ہوتا ہے لیکن ہر لائر ایڈوکیٹ نہیں ہوتا. جہاں تک تعلق رہا بیرسٹر کا اور سولیسٹر کا، تو بنیادی طور پہ اس میں گزارش یہ ہے کہ انگلینڈ میں 2 طرح کے لائرز کام کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سولیسٹرز اور ایک ہوتے ہیں بیرسٹرز. سولیسٹرز ان کو کہا جاتا ہے کہ جو آفس کو مینیج کرتے ہیں، کلائنٹس کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، پورے کیس کو تیار کرتے ہیں، پروفائل ان کے سامنے ہوتی ہے، تو آفس ورک سولیسٹرز وہاں پر کرتے ہیں. جبکہ اپنے کلائنٹس کے بیہاف کے اوپر ان کے کیسز کی نمائندگی عدالت میں کرنا وہ بیرسٹر کا کام ہے. اسی کیس میں ایگزیکٹلی اس میں بھی ہو سکتا ہے اور باقی اس کے علاوہ دیگر کیسز میں بھی ہو سکتا ہے. مطلب ایک سینیریو کو اگر ہم دیکھیں تو سولیسٹر آفس میں بیٹھ کے ڈیلنگ کرے گا جی ہاں. اور اسی کیس کو پلیڈ کرنے کی جب باری آئے گی جی ہاں. تو وہ بیرسٹر جا کے عدالت میں جی plead وہ کرے گا. بیرسٹر کرے گا. اچھا یہ تو ہوگی انگلینڈ کی حد تک بات. جی جی. اگر ہم پاکستان میں لیگل گراؤنڈ کی بات کریں تو یہاں پر ایک ایڈوکیٹ اور بیرسٹر میں کوئی اتنا خاص فرق پریکٹیکل ورکنگ کے اعتبار سے نہیں ہے. اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر جو ہے اگر وہ بن کے کوئی پاکستان میں آئے گا وہ لیگل پریکٹس کرے گا، تو میرے خیال کے مطابق اس کو تھوڑی مشکل پیش آتی بڑا ہے. بھرم ہے سر اس نام کا. کیونکہ اس نے قانون کی تعلیم باہر حاصل کی ہے، تو جب وہ پاکستان میں آئے گا تو یہاں کے زمینی حالات، یہاں کے لوگوں کے مسائل، یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز تھوڑی مختلف ہیں، تو اس کو چیزیں سمجھنے میں سیکھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک ایسا قانون کا طالب علم جس نے ڈگری یہاں سے لی اور اس نے اپنی پریکٹس کا آغاز یہاں سے کیا، کو سمجھتا ہوگا. جی ہاں بالکل، اور اس نے اپنی پریکٹس کا آغاز یہاں سے کیا، تو اس کو ایج بیرسٹر کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہوتا ہے. جبکہ نارملی عوامی سطح پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیرسٹر کو ایج زیادہ حاصل ہوتا ہے ایڈوکیٹ کے مقابلے میں. تو عمومی طور پر پاکستان کے عدالتی نظام میں عملی کردار کی اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی خاص اتنا فرق نہیں ہے. ہاں ایک چیز کا میں اور اضافہ کرتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ کہ بیرسٹر کہتے کس کو ہیں. جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے قانون کی تعلیم انگلینڈ سے حاصل کی ہے وہ بیرسٹر کہلاتا ہے. یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرتا چلوں کہ بیرسٹر ٹریننگ کورس یا بار ٹریننگ کورس یہ کچھ سرٹیفکیشن ہوتی ہے جو آپ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے کرتے ہیں، تو دین آپ بیرسٹر کہلاتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید الفاظ ایسے ہیں جیسے پروسیکیوٹر کی اگر میں بالکل آسان الفاظ میں تعریف کروں تو اس کا مطلب ہے وہ سرکاری وکیل ہے. اگر آپ میجسٹریل کورٹ کی بات کریں بالکل نچلی سطح کے اوپر، تو وہاں پر چونکہ سرکار کی جو نمائندگی وکیل کرے گا تو وہ کہلائے گا اسسٹنٹ پبلک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر. اور ایسے ہی وہ جب اوپر سیشن کورٹس میں نمائندگی کرے گا تو وہ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کہلائے گا. ایسے ہی اگر وہ ہائی کورٹ میں نمائندگی کرے گا تو وہ جنرل پبلک پروسیکیوٹر کہلائے گا. ایسے ہی اس کے ساتھ نیچے ایڈیشنل ہو جاتے ہیں، اسی کے ساتھ نیچے اسسٹنٹ ہو جاتے ہیں. اسی چیز کو اگر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیول پر لے کر چلے جائیں تو وہاں پر سپریم کورٹ میں وفاق کی نمائندگی کرنے والا جو سب سے بڑا وکیل ہے تو وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کہلاتا ہے، چونکہ وفاق کا نمائندہ ہوگا جو وفاق ایگزیکٹلی جو وفاق کی نمائندگی سپریم کورٹ میں کرے گا. ایسے ہی سول میٹر کی بات اگر ہم صوبائی لیول پہ کریں تو صوبے کی سطح کے اوپر سب سے جو بڑا وکیل ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فیڈرل کے لیول پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کہلاتا ہے. چونکہ سپریم کورٹ ایک ہی ہے، اس کے ڈفرینٹ بینچز ہیں ہمارے پورے ملک میں، تو اس اٹارنی جنرل آف پاکستان کی معاونت کے لیے، اس کی سپورٹ کے لیے اس کے ساتھ ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی ہوتا ہے. چونکہ پروسیکیوشن ایکٹ جو ہے یہ 2006 میں آیا تھا، جس کے نتیجے میں پورا ایک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بنا اور اس میں چونکہ سرکار کی نمائندگی کے لیے پروسیکیوٹرز کا ایک پورا کا پورا نظام جو ہے وہ متعارف کروایا گیا. اچھا آپ نے بہت خوبصورتی سے بتا دیا یہ بات، امید ہے ہمارے ناظرین کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے میرے جملے کی لاج بھی رکھی کہ آپ بہت خوبصورت بولتے ہیں. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چلوں گا. ریاض علی کوسری صاحب سے بات کروں گا اس بارے میں کہ انہوں نے تو بتا دیا کہ وکیلوں کا ہرارکی کیا ہے، کہ ایک سسٹم جو پورا بنا ہوا ہے کہ وکیل ہے، ایڈوکیٹ، لائر، بیرسٹر. آپ ذرا عدالتوں کے حوالے سے ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ ایک سول جج ہے، ہم میجسٹریٹ کا نام سنتے ہیں، ڈسٹرکٹ جج کا نام، تو یہ سر تھوڑی سی ہرارکی ہمیں بتائیں اور ان کے رولز اور ان کی جو جورسڈکشن کے حوالے سے جو ان کی آپ کہہ لیں کہ جہاں یہ کام کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. اصل میں ابتدائی طور پر جب کسی مقدمے کو اندراج کرنا ہوتا ہے، یعنی جب کوئی مدعی کوئی کیس کرنا چاہتا ہے، جو نچلی عدالت ہوتی ہے اسے ہم سول کورٹ کہتے ہیں. سول کورٹ نارملی کہلاتا ہے دیوانی عدالت،
اور دیوانی وہ کہتے ہیں دیوانی دیوانہ بناتی ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دیوانی ریلیٹنگ ٹو پراپرٹیز، جو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ہوتی ہے اس سے متعلقہ عدالتیں ہیں. میجسٹریٹ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو وہ ڈیل کرتا ہے فوجداری مقدمات کے ساتھ. تو پہلی عدالت کا جو نام ہے اس سے ہم سول عدالت کا نام لیتے ہیں. اس سے اوپری عدالت کو ہم ڈسٹرکٹ کورٹ کہتے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت، یعنی ایک ضلع میں جب ڈسٹرکٹ ہوتی ہے اس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس سب کا ہیڈ ہوتا ہے. وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے انڈر تمام سول ججز کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک وقت میں وہ جج صاحب جو ہیں ڈسٹرکٹ جج بھی ہیں اور سیشن جج بھی ہیں، یعنی بیک وقت وہ جو اس سول کیس پر جو اپیل ہوتی ہے اپیلیٹ فورم، اپیل فورم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ، یعنی وہ سول مقدمات بھی دیکھ رہے ہیں، اپیل دیکھ رہے ہیں اور فوجداری مقدمات بھی سنتے ہیں. کرمنل کیسز بھی جی ہوتے کرمنل ہیں، کیس، قتل وغیرہ کے حوالے سے. جی قتل مقدمے کے حوالے فوجداری. قتل مقدمے کو ہم فوجداری کہتے ہیں اپنی قانون کی زبان میں، اور جو جائیداد سے متعلق ہوتے ہیں ہم سول کہتے ہیں. تو پہلی عدالت کا فورم جو نام ہے وہ سول کورٹ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا سر. اس سے اوپر اگر لیول پہ جس طرح ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح 2 ججز ہوں گے؟ ایسے ہی ہے. ہائی کورٹ میں بھی جب پیش ہوتے ہیں ہم تو ہائی کورٹ بیسکلی از اپیلیٹ فورم. انہیں ہائی کورٹ کہا جاتا ہے کہ اپیل کی عدالت. انہیں وہاں جب ریٹس فائل ہوتی ہیں، جسے ریٹ کہتے ہیں درخواست کو، ریٹ فائل ہوگی اپیل ہوگی تو وہاں نارملی 2 ججز بھی ہوتے ہیں. ایک جج کو کہا جاتا ہے سنگل بینچ. وہاں پر عدالت کا نام تھوڑا ڈفر کرتا ہے. یہی چیزیں تو ہماری عوام کو معلوم نہیں ہے، اسی پہ تو ہم نے بات کرنی. اسے ہم کہتے ہیں بینچ. نارملی بینچ ہوتا نہیں مگر اسے بینچ کہلاتا ہے وہ. یعنی اگر ایک جج بیٹھا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ایک سنگل جج. 2 بیٹھے ہیں تو ڈویژن، اور پھر 3 4 5 اور کبھی کبھی نارملی آج کل تو اتنا سوشل میڈیا فاسٹ ہے کہ اس پر کہتے ہیں فل کورٹ بہت سنتے ہیں. تمام عدالت جو ججز جتنے عدالت موجود ہیں وہ تمام ایک وقت میں سن سکتے ہیں اس کو. تو سر اگر یہ دیکھیں نا، جس طرح آپ نے بتایا کہ دیوانی عدالت ہو گئی اور فوجداری عدالت ہو گئی نچلے لیول پہ، تو سپریم کورٹ میں بھی جب ہم یا ہائی کورٹ میں جب جاتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح ہوگا کہ دیوانی ججز الگ ہوں گے اور فوجداری ججز الگ ہوں گے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے ہمارے لیے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا. میں سمجھ گیا ہوں، بڑا اچھا سوال ہے. دائرۂ اختیار کی بات ہے. سپریم کورٹ چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جسے ہم عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، صحیح، تو بڑی عدالت کا کام جب جتنی عدالت بڑی ہوگی اتنے اختیارات بھی وسیع ہوں گے. تو وہاں پر ان کی 2 قسم کے اختیارات ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اوریجنل جورسڈکشن اصل، اور ایک ہے ایپیلیٹ جورسڈکشن. جو ایپیلیٹ ہے جو نچلی سول کورٹس کی عدالت سے ہوتے ہوئے اوپر آتے ہیں مقدمات، وہ اپیل کی سماعت کرتے ہیں. اور جو ڈائریکٹ ہم آج کل سننے میں آتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے، فلاں سیاسی رہنما نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے عوام کے بھائی یہ تو سول کورٹ کے پاس نہیں گیا. تو وہ ہے اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ. وہاں پر ڈائریکٹلی ریٹ فائل کی جاتی ہے. از خود نوٹس کے معاملات جس چیز میں چل جاتی ہیں، از خود نوٹس کا اختیار بھی جو ہے جس طرح کے آئین نے ہمیں دیا ہے کہ جب اگر کوئی ایسا ایشو، کوئی ایسا معاملہ جو کہ پبلک امپورٹنس کا ہو، اس پر ہم کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عدالت از خود اس پر نوٹس ایشو کرتی ہے. جس طرح نارملی ریسنٹلی ارشد شریف کا کیس بڑا ہائیلی پروفائل کیس ہے، تو اس پر کسی نے اپیل وغیرہ نہیں کی. ہاں ارشد شریف کی والدہ نے لکھا تھا اور ہیومن رائٹس کی طرف سے رپورٹ ہوئی تھی ادھر، تو اس پر عدالت نے از خود ایکشن لے کر نوٹس کیا متعلقہ حکام کو، حکومت کو، تاکہ وہ آئیں پیش ہوں اور اس کی کارروائی سے آگاہ کریں. زبردست ہو گیا سر، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس بات کو ایکسپلین کیا. اچھا جنید صاحب، آپ ہمیں اب اس بات میں، کیونکہ پھر میں کہوں گا کہ آپ ینگ لائرز کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ینگ لائرز جو آتے ہیں فیلڈ میں ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلا سوال جو بنیادی طور پہ لوگ آتے ہیں کسی ینگ لائر کے پاس پوچھنے کے لیے، وہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس کیس آیا تو ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں کہاں جانا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی، آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی مجھے کسی نے قتل کی دھمکی دی ہے، یا کسی نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے یا مار دیا ہے فار انسٹنس، تو آپ پہلا قدم کیا اٹھائیں گے؟ مطلب اس کے پاس پہلی ریمیڈی، اگر میں لاء کی زبان میں ہی آپ سے بات کروں تو پہلی ریمیڈی اس کے پاس کیا ہے کہ ایک وکیل اپنے کلائنٹ کا کسی دھمکی جس کو دی گئی ہے اس کے لیے سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ اس میں بنیادی گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ قانونی معاونت کے حوالے سے آپ نے پروگرام ترتیب دی ہے، پچھلے سوال کے جواب میں ایک نقطہ تھا کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم آف پاکستان میں کچھ اسپیشل کورٹس بھی کام کر رہی ہیں، لائک جیسے اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، اینٹی کرپشن کورٹس ہیں، نیب کورٹس ہیں، تو یہ بھی مخصوص قوانین کے تحت کام کرتی ہیں. تو جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، اس میں دیکھیے کہ بنیادی طور پہ یہ ایک کرمنل آفینس کی آپ نے سوال میں بات کی ہے نا، کہ آپ کو کوئی قتل کر دیتا ہے یا قتل کی دھمکی دیتا ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک عام جو بندہ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے.
اس میں اس کے پاس جو سب سے پہلا بنیادی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلا جو کام کرے وہ یہ کرے کہ اپنے ایریے کا جو اس کا متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے تو وہاں پر وہ جائے. اس کو ڈائریکٹلی عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. تو قانونی حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اس جو بندہ متاثر ہے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے لوکل پولیس اسٹیشن میں جائے گا. وہاں پر جا کر وہ اپنی پوری رودات بتائے گا. اس کی جو پوری سٹوری ہے وہ اورل فارم میں بھی بتا سکتا ہے, ریٹن فارم میں بھی بتا سکتا ہے. تو پولیس جو ہے ایس ایچ او جو پولیس آفیسر ہے یا اس کے جو اس کا متعلقہ عملہ ہے وہ قانونی طور پر اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس لیٹیگینٹ کی اپلیکیشن کو سنے اچھے طریقے سے اور اس کے مطابق جو بھی ایف آئی آر وہ لانچ کرنی ہے اس نے جو بھی سیکشنز لگانی ہے پاکستان پینل کوڈ کی تو وہ اس میں لگائے. اور اس کے بعد جو پوری اس نے کہانی بیان کی ہے وہ اس کو اس میں درج کرے. عمومی طور پر ہوتا ہی ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں تھانہ کلچر کا ایک نظام ہے. ہماری سوسائٹی میں کسی ایک شخص میں یہی افسوس کے ساتھ آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ جی پاکستان جیسے ملک میں ہم رہتے ہیں اور وہاں پہ اگر اتنی آسانی سے پولیس کا ڈپارٹمنٹ آپ کی رودات سن کے اور کارروائی شروع کر دے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح بیٹھ کے یہاں ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ اگر پولیس آپ کی بات نہیں سن رہی تو پھر آپ کے پاس کیا ریمیڈی, آپ کہاں جائیں گے؟ مطلب کچھ تو آپ نے کرنا ہے نا, کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کیسز میں میڈیا پہ ہم آج روز دیکھتے ہیں. ابھی سر نے ارشد شریف کا قتل کیس کی بات کی تو بہت ہائی پروفائل تھا. لوکل لیول پہ روز اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, پولیس بات نہیں سن رہی ہوتی, لوگ بیچارے مارے پھر کوئی دھرنا دے کے بیٹھا ہوتا ہے, کسی کے بس میں کچھ نہیں ہوتا, لوگ خودکشی کر لیتے ہیں ڈسہارٹ ہو کے. اس پہ بتائیں کہ اگر پولیس آپ کی بات نہیں سن رہی تو آپ ایک لائر کو رجوع کر کے کس طرح اپنا حق لے سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے تھانوں میں انصاف کی فراہمی کا کوئی مضبوط اور مربوط نظام موجود نہیں ہے. ایک بہت پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ بھی تھانے سے رجوع کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. جہاں تک تعلق رہا اس بات کا کہ اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اس میں آپ کے پاس پھر آگے دو راستے ہیں. پہلا راستہ اس سائل کے پاس یہ ہے کہ وہ اسی انسٹیٹیوشن کے اندر اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے. فار ایگزامپل آپ کے ساتھ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کوآپریٹ نہیں کر رہے, آپ بالائی افسران سے رجوع کر لیں, ڈی ایس پی صاحب کے پاس چلے جائیں اور انہیں بتائیں کہ متعلقہ تھانے کے اندر کی جو انتظامیہ ہے پولیس آفیسر وہ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. ڈی ایس پی اگر نہیں سنتے ایس پی صاحب کے پاس چلے جائیں. اگر ایس پی صاحب نہیں سنتے تو پھر آپ کے پاس آج کل بالائی افسران کا پورا ایک میکانزم ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بہت تیزی کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں ڈی پی او صاحب جو ہیں یا سی پی او صاحب جو ہیں کھلی کچہریوں کا انعقاد کر رہے ہیں. بسا اوقات آر پی او صاحب بھی کھلی کچہریوں کا انعقاد کرتے ہیں. آپ براہ راست ان کی کھلی کچہری میں شرکت کر کے تو اپنا جو مسئلہ ہے وہاں سے بھی آپ حل کر سکتے ہیں. یہ تو ہوگا ایک راستہ جو میں نے آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے اعتبار سے بتایا. اچھا, کھلی کچہری کی آپ نے بات کی تو اس میں جب آپ اپنی درخواست دیں گے, اپنی بات بتائیں گے تو کارروائی تو پھر نیچے اسی پولیس افسر کے پاس آ جائے گی جو آپ کی بات پہلے نہیں سن رہا تھا یا آپ کے کلیم کو غلط کہہ رہا تھا. یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی, لیکن اس میں یہ ہے کہ جب ڈی پی او صاحب یا سی پی او صاحب ٹیلی فون پر ایس ایچ او صاحب کو پابند کریں گے کہ فلاں شخص میرے پاس آیا ہے میرا مسئلہ لے کر, آپ کے پاس جب آیا تھا آپ نے داد رسی نہیں کی, آپ کو اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹائم لمٹ دیتے ہیں ڈی پی او صاحب یا سی پی او صاحب ایس ایچ او صاحب کو کہ 3 دن کے اندر مجھے اس کی رپورٹ دیں, مجھے اس کا فیڈ بیک دیں. تو بسا اوقات اکثر وہاں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ تو ہو گیا انسٹیٹیوشن کے اندر کا مسئلہ. اچھا, اب بات رہی اگر اس راستے سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو تو پھر آپ کے پاس دوسرا راستہ کیا ہے. قانون کے اندر جو دوسرا راستہ ہے وہ ہے جسٹس آف پیس کا. یہ رائٹ ہے کہ سیشن کورٹ کے اندر آپ اپنی پیٹیشن کو فائل کریں, جسٹس آف پیس کے اندر چلے جائیں اور 22A اور 22B CRPC کے تحت آپ جو ہے سیشن کورٹ کے ذریعے اپنی ایف آئی آر کا اندراج کرا سکتے ہیں. جو آپ کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب وہاں پر اگر پولیس بات نہیں سن رہی, ڈی پی او سی پی او نے بات نہیں سنی تو آپ عدالت چلے گئے. قانونی راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایڈوکیٹ کے تھرو 22A اور 22B CRPC کے تحت جسٹس آف پیس کے رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے عدالت کے ذریعے اس متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو اس بات کا پابند کر سکتے ہیں کہ آپ اس ایف آئی آر کو درج کریں
اور اس بندے کا مسئلہ حل کریں. سر ہم نے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی عوام کی آگہی ہے اور اسی مشن کو آگے لے کر ہم حق نیوز کے ساتھ چل رہے ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چلتا ہوں کوسری صاحب کے پاس. سر مجھے یہ بتائیں کہ دور حاضر میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، بزنس مین ہے، بیوروکریٹ ہے یا کوئی سیاستدان ہے، ایک دن پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی 10 کیسز ہیں، وہ ادھر سے بھی وارنٹ اس کا میڈیا دکھا رہا ہے جی، پولیس اس کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے، قبضہ ہو گیا، اس کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور مین وائل 1-2 دن گزرتے ہیں تو کوئی عدالت کا آرڈر آ جاتا ہے جی اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، یہ بندہ جو ہے نا پاک ہو گیا. دوسرے لفظوں میں کہوں کہ وہ کلین چٹ والا جو معاملہ ہے نا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ایک تو سمجھ ہی نہیں آتا عام لوگوں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور سمجھ آ بھی جائے تو وہ آگے بتانے کے قابل نہیں ہوتے. تو کائنڈلی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. موجودہ حالات کے تناظر میں یہ بہت معاملہ زیر بحث ہے. جی بالکل. اور بڑا اچھا سوال ہے آپ کا پروگرام کے لحاظ سے. اصل سینیریو جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے کہ سسٹم لیکونا کہاں پر ہے. یعنی جس قانون کے تحت اگر کسی بڑی مچھلی کو یا بڑی شخصیت کو پکڑا گیا ہے، اس قانون میں کوئی حکم تو نہیں ہے. اب عوام یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس میں عدالت کا قصور ہے، مگر دراصل ایسا ہوتا نہیں. اصل میں اس قانون کی کمزوری ہوتی ہے جس قانون میں ایسا حکم رہ گیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے سافٹ کارنر نکال کر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، اس کو اسپیس مل جاتا ہے. تو اس اسپیس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ اس کے لیے ہمارا قانون ساز ادارہ ہے، اور قانون ساز ادارہ قومی اسمبلی بذات خود پارلیمنٹ خود ہے. اگر پارلیمنٹ کے اراکین بجائے رسا کشی کو ایک طرف کرتے ہوئے اچھے قانون بنائیں، ان قانون میں ایسی ترامیم کی جائیں کہ کل کو واقعی آل آر ایکول، کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ان قانون میں ایسی ترامیم کی جائیں کہ کل کو یہ شخصیات ABC جو بھی ہوں جن پر بڑے کیس بنتے ہیں اور بعد میں بقول آپ کی کلین چٹ مل جاتی ہے، تو اس کمزوری کو دور کیا جائے. کیونکہ عدالت نے تو وہی فیصلہ کرنا جو کہ قانون ہوگا، اسی قانون کے گرد اور پبلک یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس شخصیت سے متاثر ہو کر کیا، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں. تو اس قانون کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. سر اسمبلی سے مجھے یاد آ گیا، آج کل وہی ایک اور ہاٹ ٹاپک جو چل رہا ہے وہ اسمبلی کی تحلیل ہے. تو روز ہم سنتے ہیں جی فلانی اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے، یہ اسمبلی بچ گئی ہے، نو کانفیڈنس موشن آ گیا جی، گورنر نے کہہ دیا. ابھی کل ہم سن رہے تھے پرسوں کہ گورنر نے کہہ دیا یہ وہ. تو اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے تھوڑا سا قانون ہمیں سمجھائیں کہ یہ قانون کیا ہے بیسکلی، جو اس کا باٹم لائن جو قانون ہے وہ بتا دیں، اور یہ بتا دیں کہ یہ دور حاضر میں آج کل کے حالات میں ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اصل میں آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ ہے اس میں بحث کروں گا نہیں، کیونکہ عدالت زیر سماعت ہے اور اس وقت پروسیڈنگ چل رہی ہے. لیکن جہاں تک تحلیل کی بات ہے، تحلیل سے مراد یہ اختیارات ہیں. یہ اختیارات ملے ہیں گورنر کو اور پریزیڈنٹ کو. یہ 2 اختیارات ہیں. یہ ایک آرٹیکل 58 ہے پاکستان کے آئین میں، اور دوسرا آرٹیکل 112 ہے 112. اس کے تحت صدر کے پاس اختیار ہے کہ ود کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو، جسے آپ تحلیل کہہ رہے ہیں، تحلیل کر سکتا ہے ایز پر سرکمسٹانسز. اور صوبائی سطح پر گورنر ود کنسلٹیشن آف چیف منسٹر، جو کہ اس وقت ہارٹ ایشو چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ہو رہا ہے. اور اس وقت چونکہ ابھی اجلاس میرا خیال میں جاری بھی ہے، اور بڑے موقع پہ آپ نے سوال کیے، پھر زیادہ لب کشائی کی نہیں جا سکتی کیونکہ یقیناً یہ معاملہ بھی عدالتوں میں جائے گا. تو نارملی آئین نے وہ اختیارات کی تقسیم کی ہوئی ہے صدر کو، گورنر کو، وزرائے اعلیٰ کو، کہ اگر حالات ایسے ہوں تو کن حالات میں اسمبلیوں کی تحلیل کی جا سکتی ہے. پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو ممبر آف پارلیمنٹ ڈیزالو ہوں گے، ممبر نہیں رہیں گے، پھر دوبارہ 90 دن کے اندر ممبر انتخابات ہوں گے. موجودہ سنارے کی طرف آتے ہیں تو اس پر اس وقت ڈبیٹ یہ چل رہی ہے کہ اس وقت جو اسٹیٹس چل رہا ہے صوبائی اسمبلی کی تحلیل کا، جو پنجاب اسمبلی کا چل رہا ہے، اس میں جہاں تک آخری اطلاعات ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا گیا ہے گورنر نے. تو اگر وہ اعتماد کے ووٹ کی جب ذکر آ جائے تو آٹومیٹکلی قانونی کہتا ہے کہ وہ ڈیزولوشن کا پروسیس رک جاتا ہے. اچھا، مطلب وہ رک گئی ہے کارروائی، اب آٹومیٹک اعتماد کے عارضی طور پر رک گئی ہے. پہلے وہ وزیر اعلیٰ صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے، اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آگے پروسیڈ ہوگا. چلیں سر، ہاٹ ٹاپکس پہ ہم آ ہی گئے ہیں تو ایک اور بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آج کل توشہ خانہ جس کو کہتے ہیں. تو عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرا خیال ہے
کہ توشہ خانہ بیسیکلی ہے کیا. ایک تو یہ بتائیں کہ توشہ خانہ ہے کیا, اس کے اندر جو سامان ہے وہ ایکچولی ملکیت کس کی ہے اور اس کو کون کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بہت سی چیزیں لیک ہوئیں, کوئی بک گئیں, کوئی پکڑی گئیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہماری عوام کو بتائیں. یقیناً توشہ خانہ کا لفظ پچھلے کچھ عرصے سے ہی پبلک ہوا, جی اور اس سے پہلے زیر بحث تھا بھی نہیں, کیونکہ ماشاءاللہ جب مقبول حکمران ہو اور مقبول حکومت ہو اور سوشل میڈیا آج کل اتنا پاپولسٹ حکومت ہے تو اس میں پھر ایسے معاملات زیر بحث آ جاتے ہیں. بیسکلی یہ ایک ایسا آرگن ہے, ایسے ادارہ, جس طرح ایک مثال پبلک, چونکہ پبلک کو اویئرنیس کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, جس طرح گھر میں قیمتی اشیاء کو سنبھالنے کے لیے ہم لاکر رکھتے ہیں, ایک خاص متعین جگہ ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم نے قیمتی چیزوں کو رکھنا ہے, اسی طرح حکومت کا بھی ایک آرگن ہوتا ہے جہاں پر ہم نے ان چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے, اور یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے ان 1974 آپ کی پبلک اطلاع کے لیے, کہ اس سے پاکستان کی ملکیت, اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وزرائے مملکت آتے ہیں, صدور آتے ہیں, پارلیمنٹرین, تو ایک روایت بھی ہے, ہم بھی اگر کسی گھر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار جا رہا ہوں تو کچھ تحفہ دے دوں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک روایت رہی ہے ریاست کی بھی کہ ایک خیر سگالی کا پیغام دینے کے لیے کہ وہ کچھ تحفے دیں, ان تحفے کو رکھنے کی جگہ کو ایز اے پلیس ہم اس کو توشہ خانہ کہتے ہیں. یہ ہو گئی ایک بات. اب دوسرا سوال جو کہ اس وقت ہاٹ ایشو ہے اور اس وقت عدالتوں میں زیر سماعت ہے, اور میرے خیال میں بلکہ یقیناً لاہور ہائی کورٹ میں کیس بھی دائر ہو چکا ہے, جس میں ریٹ میں تاریخ 16 یا 15 جنوری کی فکس ہو گئی ہے, جس میں تفصیلات کے لیے بتایا گیا کہ توشہ خانے کی تفصیلات کیا ہیں. اس میں جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ نارملی صدر کو, وزیر اعظم کو, پارلیمنٹرین کو دیا جاتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ان تحفوں پہ استحقاق کس کا ہے, اصل جو اس وقت ایشو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پرسنلی لینا چاہے, ایک تو یہ ذاتی ملکیت تو نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹ کی شناخت کے لیے اس شخص کو, شخصیت کو, پارلیمنٹرین کو دی گئی ہے. لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو اس کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹرین قانون موجود ہے. یعنی اگر کوئی تحفہ اگر از خود اپنی ملکیت جی کر تو اس کے لیے پہلے تھا 15% اس کی مالیت ادا کرے جو کہ خزانے میں داخل ہوگا. اب موجودہ حکومت نے, جو گزشتہ حکومت تھی خان صاحب کی, انہوں نے اس 15% کو بڑھا کر 50% کر دیا تھا. یعنی اس تحفے کی 50% وہ خزانے میں داخل کرے گا, تب وہ اس کو اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ہارٹ ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آیا جو شخصیت بھی ہے ABC لے رہی ہے, کیا اس کو کہیں اور فروخت کر سکتی ہے کہ نہیں, تو یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن فی الحال کے لیے اتنا سمجھیں تاکہ یہ ملکیت ہوتی ہے, اور اس کو مختلف حکومتوں میں, گیلانی صاحب, زرداری صاحب, نواز شریف گورنمنٹ میں, تمام حکومتیں نے اس کو استعمال میں کرتے رہے, اس قانون کے تحت چیزیں لے لیں. اور مزید اس کو بڑھاتا چلوں اپنی بات کو آگے کہ ایک اسٹیج ایسی بھی آتی, ڈپینڈز اپان اسٹیٹس آف گفٹ. اگر وہ اسٹیٹس بڑا لو, کیونکہ اس وقت جو ہارٹ ایشو ہے وہ تو بڑا ہائیلی پروفائل چل رہا ہے, ہیرز اور گھڑیوں کی بات ہے. لیکن اگر کوئی عام استعمال کی چیزیں ہیں, گاڑیاں وغیرہ, کوئی ایسی چیزیں ہیں, تو ان کو پبلسائز بھی کیا جا سکتا ہے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری. یعنی وہ اگر پبلک کو نیلام کر کے پبلک اس میں پارٹیسپیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس رقم کو خزانے میں داخل کیا جائے, بیسکلی فار دا بینیفٹ آف اسٹیٹ. سر ایسے ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ ہم خرید سکتے ہیں, یہ کوئی عام آدمی بھی خرید سکتا ہے یا جس شخص کو ملا ہوا ہے وہی اس تحفے کو خریدے گا؟ اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. بالکل میں بات یہی کر رہا تھا. ایک کیٹیگری تو وہ ہے کہ جو کہ بہت ہی انمول چیزیں جو کہ آج کل زیر بحث ہے اور عدالتوں میں, اس پر ہم بحث نہیں کریں کیونکہ میٹر از سب جوڈیس, ٹھیک ہے جی. انمول چیزوں کی بات چھوڑ کر جو عام چیزیں ہوتی ہیں نارملی, جس طرح گاڑیاں وغیرہ پبلک نے بھی لی ہیں, اس میں آپ اور میں بھی لے سکتے ہیں, اگر نیلام کی جاتی ہیں ان کو آکشن میں لگائی جا سکتی ہے, کوئی ایسی چیز کا استعمال نہ ہو. لیکن اس وقت ہارٹ ایشوز جو ہیں وہ انمول چیزوں کے بارے میں زیر بحث لایا گیا, جو کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں گئی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہ تمام تفصیلات حکومت کو باقاعدہ نوٹس کیا گیا ہے کہ تمام تفصیلات 1947 سے لے کر آنورڈ, چونکہ 74 میں یہ بنا ہے, ساری تفصیل یہ کون کس کے استعمال میں رہا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مس یوز تو نہیں ہوگی, یعنی ڈی ویلیو کر کے تو میں نے اس کو نہیں بیچ دیا, جو اس وقت ہارٹ ایشو ہے موجودہ سینارے میں, کہ اگر جو چیز کی قیمت ہے اگر میں ڈی ویلیو کروں گا تو اسٹیٹ کو نقصان پہنچاؤں گا. جتنی قیمت کی وہ ہے اتنی میں نے ادا کر دی, اس کا 50% یا اس کو ڈی ویلیو کر کے خود کو بینیفٹ دیا اور
ملک کو نقصان دیے. اچھا چلیں سر، یہ بہت سبق آموز گفتگو کوسری صاحب کے ساتھ ہماری جاری تھی. شاہ صاحب سے میں اب اگلا اپنا سوال کروں گا. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بھی ہمیں ایکسپلین کیا تھا کہ ایک بندہ ہے وہ جائے گا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تھانے میں یا عدالت میں اپنا مقدمہ دے گا. ایک سینیریو اس میں تھوڑا سا مزید میں اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہوتا اکثر یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور پھر اس کو اغوا بھی اس کو ڈیٹین کر لیا اپنے پاس کسی صورت میں، اس کو آپ نے جانے ہی نہیں دیا، پریشرائز کیا گیا ہے ڈیفرنٹ صورتوں سے، اس کو اغوا کر کے اپنے پاس کسی کمرے میں بند کر لیا، یا اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، یا اس کے کسی اپنے کو اغوا کر لیا کہ اب تم نے ہماری شکایت لگائی تو ہم اس کو نقصان دیں گے. اس تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر وہ شخص کیا کرے؟ وہ تو مجبور ہو گیا، جو شخص متاثر ہے وہ اغوا ہو گیا، وہ اغوا ہو گیا، اس کے کسی بھائی کو، کسی پیارے کو اغوا کر لیا گیا. تو اس سینیریو میں پھر آپ کیا؟ اصل میں دیکھیں یہ بھی ایک اوفینس ہے، کرمنل اوفینس ہے، اور سی آر پی سی کے اندر اس کی پورے چونکہ پروسیجرل لا ہے، اس کا پورا طریقہ کار بھی اس میں بتایا گیا ہے، کیونکہ سیکشن تو پی پی سی کی بنتی ہے یہ، لیکن اس کی پنشمنٹ کا بھی ذکر ہے پی پی سی میں، لیکن سی آر پی سی کے اندر اس کا پورا پروسیجر موجود ہے. اگین چونکہ ہمارے یہاں اگر میں جرائم کی اقسام کے اوپر بات کر لوں تو یہ ذرا مناسب بات ہو جائے گی. ہمارا جو سی آر پی سی ہے اس کے اندر بیسیکلی جرائم کی بنیادی 2 اقسام بتائی گئی ہیں، کوگنیزیبل اوفینس، نان کوگنیزیبل اوفینس. جس کو دست اندازی اردو میں اگر میں بات کروں تو قابل دست اندازی جرائم، ناقابل دست اندازی جرائم. قابل دست اندازی جرائم ایسے جرائم ہیں کہ جس میں پولیس براہ راست وداؤٹ اینی وارنٹ کوئی بھی جو ملزم ہے اس کو وہ اریسٹ کر سکتی ہے عدالت کی اجازت کے بغیر. بالکل، جو قابل دست اندازی جرائم ہے اس کی لسٹ بھی موجود ہے، اس میں بڑے بڑے جرائم آ جاتے ہیں، قتل کا معاملہ ہے، آپ کے سوال میں جو اوفینس ہے اغوا وہ بھی اسی میں آتا ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، اقدام قتل ہے. پولیس کو تو معلوم ہی نہیں ہو رہا نا ایگزیکٹلی، بندے کو میں اغوا کر اس کی طرف آ رہا جی. ہوں. کسی کو آپ نے دھمکی دے دی تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اب جہاں تک میٹر رہا اس اغوا کا، چونکہ یہ قابل دست اندازی جرم کی اس لسٹ میں آتا ہے، تو جو اس بندے کے لواحقین ہیں، جو بندہ اغوا ہو گیا تو ظاہر اس کے فیملی ممبرس تو ہیں نا، اس کے بھائی ہیں، اس کے فادر ہیں، اس کے بیٹے ہیں، پورے خاندان ہے، عزیز و اقارب ہیں، اور یہ ایسا اوفینس ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ مینٹل پریشر آتا ہے پوری فیملی کے اوپر کہ کس نے کر لیا. سوال کرنے کا مقصد ہی سر یہ ہے جی، آخر کس نے کر لیا یہ کام. تو وہ کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ان کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہماری کوئی خاندانی دشمنی ہے، ہمارا کوئی لین دین کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی اور میٹر ہے. تو وہ جتنی بھی ان کی سٹوری ہے فیملی سطح کے اوپر، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں شک یہ ہے کہ فلاں کرمنل گروپ نے اس کو اغوا کر لیا ہے، فلاں پولیٹیکل پارٹی نے اغوا کر لیا ہے. میں چونکہ اس طرف ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بات ذرا سیاسی ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں مسنگ پرسنس کا ڈومین ہی لاء سے ریلیٹڈ ہے. ایگزیکٹلی ہمارے یہاں مسنگ پرسنس کا کتنا بڑا ایشو چل رہا ہے کہ پچھلے عرصے سے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی معاملہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. تو جو آپ نے بات کی کہ کرنا کیا چاہیے، بات وہی ہے کہ آپ کو دوبارہ پولیس اسٹیشن رجوع کرنا پڑے گا. آپ کے لواحقین میں سے کسی انسان کو وہ وہاں پر جائیں، اپنی پوری سٹوری اورل فارم میں یا ریٹن فارم میں ایف آئی آر درج کروائیں، اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پولیس اس بات کی پابند ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کو شروع کرے. ایگزیکٹلی. اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اگر ملزم اریسٹ ہو گیا تو پولیس 24 گھنٹے سے زیادہ تھانے میں اس کو نہیں رکھ سکتی. ہاں، کہ یہ زیادتی بھی اکثر دیکھنے کو ملتی ہے. میں اس کی ڈیٹیل آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کوئی اوفینس ہو گیا، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، تھانے میں بند کر دیتی ہے 3 دن 4 دن. پرسنل میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ افراد تھانے کی حوالات میں 3 دن 4 دن بند رہتے ہیں ایف آئی آر لانچ کیے بغیر. یہ غیر قانونی کام ہے. ہماری پبلک کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اریسٹ ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس اس بات کی پابند ہے کہ وہ اس کو میجسٹریل کورٹ میں پیش کرے. ٹھیک ہے، دین اس کے بعد پھر آگے ساری جو پروسیڈنگ ہے وہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی اغوا ہو گیا، اقدام قتل کا معاملہ ہے، کوئی قتل ہو گیا، چوری ہوگی، ڈکیتی ہوگی، بڑے جرائم، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کو سب سے پہلے عدالت میں نہیں آنا، آپ کی داد رسی سب سے پہلے پولیس کرے گی. ہاں اگر وہ نہیں کرتی تو میں آپ کے ایک سوال کے جواب میں قانونی طریقہ عرض کر چکا ہوں، تو پھر آپ کے پاس باقی قانونی راستے جو ہیں وہ جسٹس آف پیس کا بھی ہے، انسٹیٹیوشنل جسٹس کا بھی ہے، ود ان ڈپارٹمنٹ پولیس کی طرف بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری ریمیڈیز ہیں کہ فار ایگزامپل اگر پولیس آپ کے ساتھ پھر آگے ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، تعاون نہیں کر رہی، آپ وہ بھی پرائیویٹ کمپلین میں جا سکتے ہیں، استغاثہ فائل کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے میجسٹریل کورٹ اپنی نگرانی میں پروسیڈنگ کو پھر آگے
چلا بھی سکتی ہے. بہت سارے طریقے ہیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر سیر حاصل گفتگو بہت زیادہ کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ ٹو دی پوائنٹ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پولیس کے پاس جائیں, ایس ایچ او سے رجوع کریں, اپنی کمپلین وہاں درج کروائیں, وہاں سے کوشش کریں کہ آپ کی داد رسی ہو. چلیں جی, بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بہت حاصل کلام ہمیں یہ دیا کہ آخر کار ہمیں جانا اسی پولیس اسٹیشن میں ہے اور اس کے بعد عدالت میں جانا ہے, اور مکمل اعتماد کے ساتھ جانا ہے. جی, کسی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہونا. ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں تھانے کے گیٹ پہ جا کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں, معلوم نہیں کہ اندر جائیں گے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. قانونی تو سٹاف بھی آ گیا, کوئی فرنٹ ڈیسک کا سلسلہ کچھ شروع ابھی تو ماشاءاللہ کافی ساری انہوں نے جو ہے وہ امپرومنٹ لانے کی کوشش کی ہے. ہمارا چونکہ کرمنل پریکٹس میں پولیس اسٹیشن میں وزٹ کرنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے اپنے کلائنٹس کے لیے, تو اس میں فرنٹ ڈیسک پہ کافی کوالیفائڈ اسٹاف آیا ہوا ہے, وہ آپ کی کوآپریٹ کرتا ہے. بہت ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں, آپ کو آن لائن وہ اپڈیٹ بھی کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ ڈپارٹمنٹ آف پولیس کا ایک بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, یہ ادارہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں. خیر اس میں ایک اور پہلو رہ گیا, وہ یہ ہے کہ پولیس آرڈر 2002 جو ہے اس کا آرٹیکل ہے 155. اگر آپ کو کسی بھی پولیس آفیسر سے شکایت ہے یا آپ کی وہ داد رسی نہیں ہو رہی, تو یہ میں ایک ریمیڈی آپ کو بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 155 کے تحت آپ جو ہے اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں بھلائی افسران کے پاس. 3 سال کی سزا ہے اور بھاری جرمانہ ہے. عموماً یہ ہوا ہے کہ یہ جو ریمیڈیز پتہ ہیں یا اس طرح کے بہت سارے آرٹیکلس پولیس آرڈر 2002 کے اندر جو چیزیں موجود ہیں, اگر اویئرنیس آپ کے پاس موجود ہے, پولیس افسران معطل بھی ہوئے ہیں, نوکریوں سے ان کو برخاست بھی کیا گیا ہے, ان کی ڈپارٹمنٹل انکوائریز بھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو فائن بھی کیا گیا ہے, ان کو پنش بھی کیا گیا ہے. ریسنٹلی ابھی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے روات کے ایریے میں, اور اس میں اے ایس آئی صاحب انوالو تھے, اور اس کی باقاعدہ جو آپ کے ڈی پی او صاحب ہیں ان کی کھلی کچہری میں وہ چلے گئے متاثرین, انہوں نے کمپلین کی, سسپینڈ کر دیا گیا, معطل کر دیا گیا. مطلب خود سے ہمت کرنا بہت ضروری ہے. ہمت ضرور کریں آپ. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کمپلین کرنے سے کیا ہو جائے گا, یہاں پر تو آپ کو انصاف ملے گا نہیں. ہوتا کیا ہے, ایک اگر کرپٹ پولیس افسر ہے اس کے خلاف آپ کمپلین کریں گے, کل اگر وہ کسی اور کے ساتھ زیادتی کرے گا, دوسرا بندہ کمپلین کرے گا, تیسرا بندہ کمپلین کرے گا. آپ یقین جانیے اگر اس پولیس آفیسر کی پروفائل میں 5-6 کمپلینس آ گئیں اور وہ چلیں گے ڈی پی او صاحب کے پاس, آپ یقین کریں کہ اس کے علاوہ بڑا سخت ایکشن لیا جائے گا. تو کمپلین ضرور کرے پبلک, تھانوں سے رجوع ضرور کرے. اگر وہاں سے اس کی داد رسی نہیں ہوتی تو قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے کوئی بھی لیگل ایکسپرٹ ہیں, اچھے وکلاء موجود ہیں, قابل ایماندار وکلاء موجود ہیں, آپ کی قانونی معاونت وہ کر سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے آپ کے پاس جو بھی قانونی راستے ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے آپ ڈپارٹمنٹل جو ہے اس کے اندر بھی ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی آپ جو ہے وہ شکایت کا اندراج کر سکتے ہیں, اور عدالتوں میں قانونی معاونت کے ذریعے بھی آپ کو انصاف مل سکتا ہے. چلے جی, یہ تو پولیس کے طبقے کی بات ہوگی نا, ایک خاص طبقے پہ ہم نے بات کر لی ہے. اب اگلا طبقہ وکلاء کا ہم لے لیتے ہیں اور کوسری صاحب سے اس پہ رہنمائی لیتے ہیں کہ جو بار کونسلز کے الیکشنز ابھی قریب ہیں, بہت گہما گہمی ہیں سب بار کونسلز میں. ایک تو سر ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو باڈی ہوتی ہے ایگزیکٹو, اس کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ مطلب صرف اس نے لائرز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے یا جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے بھی اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ آپ کی اصلاح کروں کہ اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں بار کونسلز میں اور بار ایسوسیشن میں فرق ہے. اچھا جی ہاں, کیونکہ پبلک اصل مغالطہ کر لیتی ہے. اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ نارملی جنوری کے مہینے میں تمام صوبوں میں ہر ضلع کی بار کے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہوتے ہیں. ڈسٹرکٹ بار اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کی جو بار ممبران ہیں وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے تنظیم بنائی گئی ایسوسیشن, جس کا نام بھی ڈسٹرکٹ بار ہے. تو اس میں نارملی جب وکلاء کے فلاح کا کام ہوگا, جب وکلاء کے مسائل حل ہوں گے تو عام پبلک کے بھی ہوں گے. تو انڈائریکٹلی, اگر ڈائریکٹلی اس میں پبلک کا مفاد نہیں ہے مگر انڈائریکٹلی ان کا مفاد موجود ہے. اچھا, تو سر یہ الیکشنز جو ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر ہیں اور ہائی کورٹ لیول پر بھی ہوتے ہوں گے, سپریم کورٹ کا نام دونوں ہوتے ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹس کے نارمل انتخابات جنوری میں ہوتے ہیں اور فروری میں ہائی کورٹس کے ہوتے ہیں, اور ابھی ایک ماہ پہلے ہی ابھی سپریم کورٹ کے انتخابات ہو چکے ہیں. تو ہر سیکشن پر وکلاء کی نمائندگی کے لیے, ان کے مسائل کے لیے اور بار اور بینچ کے درمیان اچھے روابط کے لیے یہ الیکشنز ہوتے ہیں تاکہ ان کی نمائندگی. چلیں, بہت شکریہ جی, ہمارے مہمانوں کا. ناظرین بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی اپنے شو کا اختتام کروں گا کہ آگہی قانون کی بہت ضروری ہے اگر آپ اس معاشرے میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاشر تنویر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اظہر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ادارہ
डिजिटल चैनल, क्वालिफाइड स्टाफ, मेल एंड फीमेल एंकर्स, बेहतरीन एडिटर, तजर्बाकार कैमरामैन की टीम 3 सालों से मैदान अमल में है। हक मीडिया ग्रुप के मिशन की अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल को उजागर करके अवामी बाला तक पहुंचाना। हक मीडिया ग्रुप, हक सच की आवाज जिम्मेदारी के साथ।